ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آج 13 اکتوبر 2023 یہ جمعہ ہم اور آپ منا رہے ہیں، اور یہ تاریخ، یہ دن جس دن ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں، اس جمعے کے ادا کرنے میں ساری دنیا کے مسلمان اسی وقت جمعے کے دن اور جمعے کے وقت میں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی حالت زار سن کر اور دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کی حالت زار اور اسرائیل کی ظالمانہ حرکت اور ظلم و بربریت کا مظاہرہ، ان تمام چیزوں نے دنیا کے انصاف پسند لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہودی ظالم ہیں اور فلسطینی مظلوم۔ لیکن جو خود زندگی میں ظلم کرتے رہے، جن کی ذہنی سوچ اور جن کے ذہنی دماغ میں مسلمانوں کی دشمنی ہمیشہ سے رہی، وہ اس واقعے کے بعد بھی آج بھی ظالموں کی حمایت میں کھڑے ہوئے۔ ہم اس موقع پر ان سے شکوہ نہیں کریں گے جو یہودی ہیں۔ وہ یہودی ہیں تو وہ یہودیوں کا ساتھ دینے کی اور ان کی حمایت کی بات کریں گے۔ جو عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، وہ بھی ان کی حمایت اور نصرت کی بات کریں گے۔ جو بت پرست ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی دشمنی میں ان کی حمایت اور نصرت کی بات کریں گے۔ لیکن سوال کلمہ پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اذان پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، مسجدوں میں عبادت کرنے والے، جبہ و دستار میں رہنے والے،
بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے، بڑے بڑے جبے پہننے والے، سر سے لے کر ٹخنے تک بھی بڑے بڑے جبے اور دستار سجانے والے، وہ اگر ساتھ دے رہے ہیں یا حمایت کر رہے ہیں ظالموں کا، تو یہ انتہائی افسوس اور انتہائی حیرت کی بات ہے۔ حاضرین، یہودیوں کا ساتھ دینے، نصرانیوں کا ساتھ دینے اور یہودیوں اور نصرانیوں کی محبت اور ان کی دوستی کا دم بھرنا، اس تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اس تعلق سے ہم قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے قرآن کریم تو بتا کہ یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی اور محبت اور موالات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کریم کا 6واں جز سورہ انعام، سورہ اعراف نہیں بلکہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، سورہ مائدہ ہی کی آیت کریمہ ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہی ہیں، وہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے، ان کو دوست نہ بنانا۔ اور دوست نہ بنانے کے بارے میں حکم دینے کے بعد میں تنبیہ کی گئی ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اتنی سخت وارننگ ہے، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، آج کے حالات کے تناظر میں کیا ان عرب ممالک کو یہ آیت یاد نہیں ہے؟ کیا سعودی علماء کو یہ آیت یاد نہیں ہے؟ کیا ان کے ہاں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس قرآن میں یہ آیت کریمہ نہیں ہے؟ مگر حکومت کی کرسی نے اندھا کر دیا ہے۔ یہاں ان سے دوستی کرنے کے بعد اپنی حکومت کو بچا لو، چند دن حکومت کر لو، لیکن جب قرآن کریم نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، تو جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، تو جہنم میں اگر یہودی جائے گا تو تو جہنم میں ان کے ساتھ نہیں جائے گا۔
تو یہاں اگر ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو جہنم میں بھی ان کے ساتھ رہنا. قرآن کریم تو کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی قوم ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. حاضرین، یہودیوں کو راضی کرنا، نصرانیوں کو راضی کرنا کہ ان کو راضی کرو ہماری کرسی بچ جائے، ان کو راضی رکھو، یہ ہمارے رہیں گے تو ہمارا اقتدار رہے گا، ان سے دوستی کرو، ان کی دوستی رہے گی تو ہمارا اقتدار رہے گا. یہ ہمارے دوست رہیں گے تو اچھا ہوگا. یہ نظریہ ذرا غور کریں. اب اس نظریے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ الف لام میم کا جز آیت کریمہ سماعت فرمائیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کو قبول کر لو تب تمہارے ہو جائیں گے. یہودی بن جاؤ تب تمہارا یہودی ہو جائے گا، نصرانی بن جاؤ تو نصرانی بھی تمہارا ہو جائے گا. تو تمہارے دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کا دین قبول نہ کر لو. تو جب قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے دوست کبھی ہو نہیں سکتے تو تم قرآن کریم سے بڑھ گئے. افسوس. سوال کرو ان سعودیوں سے اور سعودی علماء سے اور سعودی علماء کی حمایت کرنے والے ہندوستان کے نام نہاد مولویوں سے، کیا ان کو یہ آیت یاد نہیں ہے؟ قرآن کریم وارننگ دیتا ہے یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کا دین قبول کر لو، جب تمہارے ہو جائیں گے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دیجئے کہ ہدایت تو صرف اسلام کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. بالفرض اگر تم نے ان کی بات کو مان بھی لیا، ان کی خواہشات کو مان بھی لیا، تو تمہارا کوئی حمایت کرنے والا دنیا میں نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ پھر تمہاری مدد نہیں کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے. کیا یہ آیت ان کو یاد نہیں ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. حدیث کے بارے میں تو تم کہو گے حدیث ضعیف ہے، یوں نہیں یوں ہے. قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ سعودی علماء کی حمایت کرنے والوں کو جب ہم کہتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے ہمارے لوگوں کو. سعودیوں کی چمچا گیری کرنے والوں کو جو ہندوستان کے وہابی ہیں جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں کیا قرآن یاد نہیں ہے؟ کہاں گیا آپ کا انصاف؟ کہاں گیا آپ کا اسلام؟ کہاں گیا آپ کا جبہ و دستار؟ کہاں گیا وہ حدیث کا پڑھنا؟ کہاں گیا وہ بیان کا کرنا؟ کیا ہوا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حضرات، یہودی جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کمی نہ کی، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے والے، امام حسن کو زہر دینے والے، جنگ کی آگ بھڑکانے والے، وہ یہودی حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے والے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والے، یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو شہید کرنے والے یہودی، آواز دو جو نبیوں کے قتل کرنے والے ہیں، جو صحابہ کو شہید کرنے والے ہیں، جو خاتم النبیین کو زہر دینے والے ہیں، وہ تمہارے دوست ہو جائیں گے؟ کب تک اقتدار میں رہیں گے سعودی، اور کب تک اپنی کرسی بچائیں گے؟ ایک دن فرعون بھی غرق ہوا. انشاءاللہ الرحمن جب تک سانس چل رہی ہے ہم حق بولتے رہیں گے. حاضرین، آئیے قرآن کریم سے میں آپ کو بتاؤں. قرآن کریم کی آیت ہے، ان کو دوست نہ بناؤ. آئیے تفسیر خازن، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ حضرت عبادہ صحابی رسول ہیں. ان سے ملاقات ہوئی عبداللہ بن ابی بن سلول کی. غور کریں آپ، صحابی ان کی ملاقات ہوئی منافق سے. منافق جو اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عبداللہ بن ابی بن سلول سے کہ یہودیوں میں میرے بہت سارے دوست ہیں، یہودیوں میں میرے بہت سارے دوست ہیں، مگر اچھی طرح غور کریں آپ، حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں میرے بہت سارے دوست ہیں، لیکن اسلام کی محبت میں اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میں ان سارے دوستوں کو چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ تو کہہ دو. کیا تمہاری بھی دوستی ہے کیا؟ ہاں، برا مت ماننا. بہت سارے ہیں ایسے کہ جب حق بات کہتے ہیں تو دوستی کرنے والوں کو بڑا برا لگتا ہے. کیوں؟ دوستی ہے نا، رشتہ داری ہے نا. حضرات، تو کیا کہا حضرت عبادہ نے؟ اسلام کی خاطر، محبت اسلام کی خاطر یہودیوں کی دوستی کو آج سے میں چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ کہیے. ہاں، اب جو یہودیوں کا دوست تھا نا، منافق، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، وہ کہنے لگا تم چھوڑتے ہو لیکن میں تو نہیں چھوڑتا، میں تو ان کی دوستی کروں گا.
مجھے بتاؤ پکا مسلمان کون تھا اس میں؟ جواب دو. وہ صحابی تھے یا نہیں؟ صحابی نے کہا میں چھوڑتا ہوں دوستی یہودی کی، بہت سے دوست ہیں میرے، مگر سب کی دوستی چھوڑتا ہوں اسلام اور قرآن کے محبت میں. منافق کہنے لگا میں تو نہیں چھوڑتا ہوں، میں تو ان سے دوستی کروں گا، میں ان سے تعلق رکھوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. فیصلہ دوستی کرنا یا نہیں کرنا فیصلہ کہاں سے ہو؟ فیصلہ کرنے کے لیے جبریل امین آ گئے. اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. قرآن کریم نے اپنے محبوب کے عاشق کی تعریف کی. اور منافق کی مذمت کی. اور مجھے بتاؤ آپ، ایک تو منافق اور ایک صحابی. اب آج کے دور میں ان عرب ممالک کے بارے میں آپ فیصلہ کرو. یہ عرب ممالک جو اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ منافق کے ساتھ یا صحابی کے ساتھ؟ جواب دیجئے. منافق کے ساتھ. حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ بچے بلک رہے ہیں پرواہ نہیں، خون کے فوارے جاری ہیں پرواہ نہیں، بم گر رہے ہیں پرواہ نہیں. اور ان کو اپنی حکومت بچانا ہے، کہیں امریکہ آقا ناراض نہ ہو جائے، کہیں برطانیہ ان کا جو دادا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. زبان نہیں کھول سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، پھر دعویٰ ہے کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں. آپ چلے جائیے عمرہ کرنے کے لیے، ادھر فاتحہ پڑھو تو یہ شرک، ادھر سلام پڑھو تو یہ شرک، ادھر ہاتھ اٹھاؤ تو یہ شرک، ادھر کرو تو یہ منع، یہ کرو تو یہ منع. یہ سب یاد آتا ہے. فلسطینی مسلمان یاد نہیں آتے. قرآن ان کو اس وقت یاد نہیں آتا ہے. حاضرین، ایک دن قیامت کا بھی آنا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب و کتاب ہونا ہے. حاضرین، آپ غور فرمائیں، میں قرآن کریم کی آیت سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہودیوں سے محبت، آئیے اٹھائیے قرآن کی تفسیر، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نور العرفان، تفسیر صراط الجنان، تفسیر خازن. میں کتنی تفسیریں بتاؤں؟ تفسیر جلالین اٹھائیے، جس میں یہ لکھا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. کسی نے کہا
کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے یہاں جو کاتب ہے، رائٹر بولیے اس زمانے میں، وہ نصرانی ہے. وہ نصرانی ہے. اور قرآن کریم نے کہا کہ نصرانیوں سے دوستی مت کرو. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک نصرانی کو اپنے یہاں رائٹر رکھا ہے، کاتب رکھا ہے. خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے ایک نصرانی کو اپنے یہاں کاتب رکھا؟ وہ زمانہ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے. جو بات تھی وہ کہی ہاں سچ ہے، یہ صحیح ہے کہ میرے یہاں جو کاتب ہے وہ نصرانی ہے. آپ نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو اپنے یہاں سے الگ کر دو، اس منصب سے اس کو ہٹا دو. مناسب نہیں ہے. اب اس سے دوستی تو کی نہیں تھی، ملازم رکھا تھا. آپ غور کریں، خالی ملازم رکھا تھا، ملازم، دوستی نہیں. حضرت خلیفۃ المسلمین نے کہا اس کو ہٹا دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس سے اچھا کاتب مسلمانوں میں کوئی ہے نہیں. اس سے اچھا کاتب، اس سے اچھا لکھنے والا مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے بدرجہ مجبوری اس کو رکھا ہے. تو ایک طرح سے آپ بتائیے، ایک پہلو نکلا نہ رکھنے کا، کوئی مجبوری ہے، کوئی اس جیسا ہے نہیں. لیکن نصرانی کو، یہودی کو دوست مت بناؤ. یہ حکم اتنا سخت تھا. فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ اشعری سے ایک بات بتاؤ، تم نے اس کو رکھا ہے اپنے یہاں، جب وہ مر جائے گا تو کیا کرو گے؟ کہا وہ مر جائے گا تو میں دوسرا کوئی انتظام کروں گا، اور اس بدرجہ مجبوری وہ نہیں، اس جیسا نہیں تو کوئی بھی لے کر آؤں گا. آپ نے فرمایا جو انتظام اس کے مرنے کے بعد کرو گے وہی انتظام اب کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو. ہاں، یہودی کو دوست مت بناؤ، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. کیا فاروق اعظم کا یہ فرمان ان کو یاد نہیں ہے؟ آپ غور کریں، قرآن کریم کہتا ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. ہمارا ملک ہندوستان، اس نے روز اول سے ہی فلسطین کی حمایت کی اور کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں آج اس کی حمایت ہو رہی ہے. تاریخ کو بھول گئے، اپنے ملک کی پرانی حالت کو بھول گئے. اور ایک ہم ہیں
کہ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل کچھ نہیں. اب آپ کا ایک سوال، اتنا سننے کے بعد آپ کا ایک سوال اور میں اس کا جواب دوں گا. سوال آپ کا، جواب میرا. آپ کا ایک سوال یہ ہے اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں حضرت تو ہم کیا کریں؟ وہ تو وہاں کا معاملہ ہے، فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے. جو کچھ ہے اس پر ہم کو افسوس ہے، مگر ہم کریں کیا؟ یہ سوال آپ کا ہے، بولیے. ارے بھائی ہے یا نہیں؟ ہاں، ہم کیا کریں یہ بتائیے ہم کو. سنیے جواب. ایک دو کام آپ کو کرنا ہے. ایک کام تو بہت آسان ہے اور ایک کام مشکل ہے. اب پہلے جواب دو کہ میں دونوں بتاؤں ایک؟ ہاں دونوں بتاؤں. میری رائے یہ ہے کہ جو آسان کام ہے وہ پوچھ لو، جو مشکل کام ہے وہ آپ کرو گے نہیں تو پوچھ جواب دیکھیے کیا کرو. کہنا بیکار ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ڈر لگ رہا ہو، میں سمجھ گیا. آپ کو یہ ڈر لگتا ہوگا کہیں حضرت یہ نہ کہہ دیں کہ تلوار لے کر میدان میں آ جاؤ. ہو سکتا ہے آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہو، لیکن ایسا ہے نہیں، ہرگز نہیں. آج کے حالات کے اعتبار سے روڈ میں آنا صحیح نہیں، احتجاج کرنا صحیح نہیں، نعرہ لگانا صحیح نہیں، سڑک پہ آنا صحیح نہیں. میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا. پھر آپ سوچئے میں کیا کہوں گا. دو کام ہیں. ایک بار پھر پوچھتا ہوں، دونوں بتاؤں ایک؟ بولے دونوں. پہلے مشکل کام بتاتا ہوں پھر آسان. مشکل کام حالانکہ ہے نہیں لیکن ہم نے مشکل بنا دیا. یہ جو آپ کھا رہے ہیں، کھانے سے پہلے دیکھ لیجئے یہ ہے کہاں کا؟ امریکہ کا ہے، برطانیہ کا ہے، اسرائیل کا ہے. اگر جو آپ کھا رہے ہیں اور آپ پی رہے ہیں کوکو کولا، پیپسی اور یہ سب، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پی رہے ہیں اور آپ کھا رہے ہیں، آپ ہی کا پیسہ، آپ ہی کے پیسے سے بم خریدنے کے بعد میں وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر گرا رہے ہیں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، یہ کام مشکل ہے؟ آپ نہیں کر سکتے؟ کیوں آپ پیپسی نہیں چھوڑ سکتے؟ جواب دیجئے. کوکو کولا نہیں چھوڑ سکتے؟ چاکلیٹ جس پہ جو اسرائیل کا ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے؟ اتنا تو کر سکتے ہیں آپ. ہاں، زبان کے چٹاخے کے حساب سے مشکل ہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر اور سائنس والے سے بات کریں گے تو وہ بھی جواب دے گا کہ جتنے میں آپ کو پیپسی پینا ہے اور ٹھنڈا پینا ہے اسرائیل کا بنا ہوا، اتنے میں اگر سیب کا یا انگور کا یا موسمی کا جوس پیو گے تو صحت ملے گی. تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور اس جوس والے کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن افسوس، پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون چوسا جا رہا ہے. خون
किसी इंजेक्शन के जरिए नहीं चूस रहे हैं, पता नहीं चल रहा मुसलमान भाइयों, खून चूसा जा रहा है आपका, लेकिन आपको एहसास नहीं है। इसी तरह चूसा जा रहा है। अगर एक पेप्सी पीने के बाद में अगर एक पैसा उसको बचत हुआ, लाखों करोड़ों उसको गए, और उसके जरिए से आप मुझे बताइए मुसलमान भाइयों पर बम गिराए जा रहे हैं। ये काम हम नहीं कर सकते, मुश्किल है? जवाब दीजिए हां। क्योंकि कारोबार नहीं चलेगा, माली नुकसान होगा। जहां तक यह है कि साहब आपका यह कहना दुनिया कर रही है तो हम क्या करें, यह सोच इंतहाई गलत है। आप जो कर रहे हैं आप खुद जिम्मेदार हैं। आप तन्हा फैसला कीजिए कि मुझे तो करना है। आप जरा गौर करें, उम्रा करने वालों से पूछिए, आप मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाने वालों से पूछिए। मक्का मुकर्रमा के चारों तरफ जो होटल खुले हुए हैं, ये अरब के लोग सारा दिन सोते हैं और सारी रात जागते हैं। और सारी रात जागने के बाद में आप देखिए क्या करते हैं। होटल खुले हुए हैं और हुब्बोज रखा हुआ है, और एक एक के सामने दो दो पेप्सी, तीन तीन पेप्सी रखी हैं। एक लुकमा लिया और पेप्सी पी रहे हैं। जमजम का समंदर रखने के बावजूद वो जमजम जिसका एक कतरा हमें अगर कोई हाजी लाके देता है उसको सलाम करते हैं, और वो अगर दिन रात जमजम पिए तो कम नहीं होगा। इसके बावजूद उनकी मत मारी गई है। ये जमजम रखने के बावजूद भी इसराइल और यहूदी का बना हुआ पेप्सी कोला पी रहे हैं और यहूदियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हजरात, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग थे उससे। हमको जरूरत है इस बात की कि हम जो खा रहे हैं वो देखें। हराम लुकमा अगर किसी के मुंह में चला जाता है तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती है। आज अफसोस कि हम कितना हराम खा रहे हैं, हमें कोई एहसास नहीं। पूरे जानवर की चर्बी कौन कौन सी चीजों में है, कभी हमने सोचा? हां, चिकना है, खा लो, मजा आ रहा है। अफसोस, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। हज़रात, आधी रोटी पर गुजारा करने वाला, जबान का जायका, आज जबान का जायका चाहिए, बगैर ठंडे के दावत नहीं। जिसमें ठंडा नहीं वो दावत नहीं। चाहे वो ठंडा यहूदियों से आ रहा हो, चाहे वो इसराइल का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो दुश्मनों का हो, हमारे हलक में नहीं चलता। और अगर किसी ने दावत की और ठंडा नहीं रखा तो उसको गालियां। हम याद करें हम कौन हैं, कौन दो दो खजूरों पर गुजारा और एक एक आधी रोटी पर गुजारा। रही बात जबान का जायका,
آدھی روٹی کھانے کے بعد زبان کا ذائقہ کہاں تھا؟ زبان کی ذائقہ قرآن کی تلاوت میں آ رہا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں آ رہا تھا، نعت رسول پڑھنے میں آ رہا تھا۔ زبان کا یہ ذائقہ تھا، یہ ذائقہ چھوڑ دیا اذان کا پڑھنا، چھوڑ دیا تلاوت کا کرنا۔ زبان کا ذائقہ قرآن کی تلاوت میں ہے، زبان کا ذائقہ کلمہ پڑھنے میں ہے، زبان کا ذائقہ عبادت کرنے میں ہے، زبان کا ذائقہ الحمد شریف پڑھنے میں ہے، زبان کا ذائقہ درود پاک پڑھنے میں ہے، زبان کا ذائقہ نعت رسول پڑھنے میں ہے، زبان کا ذائقہ یاد رسول میں ہے، ذہن کا ذائقہ یاد رسول میں ہے، اور دل کا علاج محبت رسول میں ہے۔ ہم کو زبان کا ذائقہ چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زبان کا ذائقہ پیپسی کولا میں ہے، پیپسی میں ہے، بریانی میں ہے، حرام لقمے میں ہے، لیکن مسلمان سوچ لے کہ تیرا ذائقہ مدینے کی یاد میں ہے۔ کب تک سو گے میرے بھائی؟ کب تک؟ جاگ جاؤ۔ دکانداروں کو چاہیے کہ، اور خریدنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ خریدنے سے پہلے دیکھ لیں یہ کہاں کا ہے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کر لے پوری دنیا کا، تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے ان اسلام دشمنوں کو۔ کاروبار ہمارا، تجارت ہماری، پیٹرول ہمارا، لیکن بم ان کا۔ اللہ تعالیٰ کاش مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک کام ہوا، دوسرا کام ہے کیا؟ بولو اور زور سے بولو۔ ہاں، یہ تو بہت آسان ہے نا بھائی، یہی مشکل ہے کیا؟ تو میں نے دو کام بتائے، ایک آسان دوسرا مشکل۔ تو مشکل کام پہلا ہے، حالانکہ اگر ہم جو مشکل والا کام بتائے کھانے پینے والا، وہ اگر غور کریں گے تو بچت آپ کی ہوگی، آپ کی صحت اچھی ہوگی، کاروبار آپ کا اچھا ہوگا، عبادت آپ کی اچھی ہوگی۔ حضرات، تو اب دوسرا کام کیا ہے؟ دعا۔ لیکن میں نے یہ دو کام بتائے ہیں، دعا کرنا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی، دعا کریں گے کب؟ جب آئیں گے مسجد میں تبھی نہ دعا کریں گے؟ یا روڈ میں کریں گے، تکیے پہ کریں گے، بستر پہ کریں گے، دکان میں کریں گے؟ آئیں گے مسجد میں تبھی تو کریں گے دعا۔ میرے بھائی مسجد میں آؤ، میرے نوجوانوں مسجد میں آؤ، میرے بچوں فون پہ یہ چھوڑ دو۔ افسوس، میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو موبائل میں تلاوت کر رہے ہیں، موبائل میں، افسوس، اگر موبائل میں ہی تلاوت کرنا ہے تو یہ قرآن ادھر ادھر رکھیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ جواب دی لیں گے قرآن کریم جو ادھر رکھے ہیں، ہر مسجد میں قرآن رکھے ہیں۔ اول تو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اور پھر آپ نے اگر پڑھا تو موبائل میں، آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر سے کوئی بھی اشتہار آیا وہ دیکھا، فون آیا وہ دیکھا، کیا ہے یہ؟ تلاوت تو یہ ہے کہ مسجد میں آ جا، قرآن کریم کھول لے، اگر انگلی قرآن پر رکھے گا تو تیری انگلی میں نور آ جائے گا، دیکھے گا تو آنکھوں میں نور آ جائے گا، سوچے گا دماغ میں نور آ جائے گا، عمل کرے گا دل میں نور آ جائے گا، دنیا سے جائے گا قبر میں نور آ جائے گا۔ قرآن کھول، پڑھ، مسجد میں آ، دعا کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز میں آئیے اور اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کا اہتمام کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔